پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے، اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم میرے بھائی۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس قرآن کی قدر کرو، اس قرآن کی ویلو کو سمجھو، اس قرآن کی قیمت کو سمجھو۔ مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیبلٹ کو، اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے، دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے، اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ تو باغ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب، لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں، ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے، آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے، اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے، بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو نکال سکو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور
اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے. اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا, حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference, کوئی انتر نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. یہ قرآن کا اعجاز. اتنا ہی نہیں, عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان سے انتقام لے لے گا, ان سے بدلہ لے لے گا. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں, اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. او لوگو, اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا, کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا, کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے, اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا, ذرا بتا دینا مجھے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا, کہو گے 10 منٹ پہلے. میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی؟ مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے, جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہو لوگو, یہ دل مردہ ہو چکے ہیں, یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں, یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا, ہمارے دلوں کو قرآن, ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ, یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے, دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. او لوگو, اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے, اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو, تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو, اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے, اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب. ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے, اتنی اچھی کتاب ہے, اتنا اچھا کلام ہے, یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے, یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے, کوئی کویتا ہے, کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھائی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے, حمد سنا رہا ہے, کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ کو؟
पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ओ लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले, रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला, उन्होंने पूछा उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनों इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया, हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है, इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है।
جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی۔ بیمار میں تکلیف 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کر دیجیے۔ کیا نام ہے؟ عطا الرحمان۔ کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا ہے؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے، وہ رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، فوراً اس کے دل پر اثر ہوا۔ ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، قرآن کی آیت سنی، ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے اللہ،
میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی، کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جو چوری کیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا، اللہ کے گھر میں رہنے لگا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد بن گیا، اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، دل بدل گئے ہمارے، نیتیں بدل گئی ہماری۔ قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا، ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا، مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا، راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا، قصبہ پڑتا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے، ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی، لوگوں نے ڈیٹیل بتائی، میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں، تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے، 6 یا 7 سال، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے، اس کی لینگویج بنگلہ ہے، اس کی زبان ہندی اردو ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان، وہ مدرسے میں آتا ہے، مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجیے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں، رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھاؤں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہے۔ پہلے دن میں نے آدھا پارا پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارا پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارا، چوتھے دن پھر آدھا پارا، 5ویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے،
میں بیٹھ کر کے آدھا پارا میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے، اگلے دن پھر آدھا پارا یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا۔ اس طریقے سے تقریباً 10:30-11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارا روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے؟ باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہ چل بھائی تو نماز پڑھائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی، ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا۔ میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا۔ عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کا کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے۔ تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے۔ یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر پسر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں، کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا، مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پلائی، چائے تو میٹھی ہے مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتا یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے، یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا، ہمارا برین بتاتا، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے، مگر مائنڈ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے رشتہ دیکھنے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ارے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بہن موجود ہے نا، اس کی بہن اسی گھر میں رہتی ہے، اس گھر کے سارے طور طریقے جانتی ہے، بہن سے شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ عقل کہتی ہے اگر شادی کرنا ہے تو باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر یہاں عقل کی نہیں چلے گی، یہاں چلے گی اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں 5 سینس کام کرنا بند کر دے وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دے وہاں اللہ کی وحی کام کرتی ہے، اللہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اور اللہ کی شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام سنت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام شریعت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن میرے پیارے ساتھیو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، او لوگو اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں، سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں، 5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن شفا بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے، بچے کو نظر لگ گئی قرآن پڑھ کے دم کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ کے دم کر دیا۔ ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے۔ یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن روح کی بیماری کے لیے شفا ہے، قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے۔ روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من
ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او لوگو یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ برکت والی کتاب ہے یہ قرآن۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرشاہ بادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتاتو، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔ او لوگو، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ گے۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
म्यूजिक जो होता है ना, वो आपकी शहवत को भड़काता है, आपकी इच्छाओं को जागृत करता है, आपकी जो डिजायर्स हैं उसको वो भड़काता है, लेकिन कुरान आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, मैं स्टेज पर आता हूं ना तो कुछ बच्चे जो है वो सेल्फी लेने चले आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहता हूं। तो मुझे एक बात याद आई, अब सेल्फी भी लेते हैं तो माशाअल्लाह वो आजकल फिल्टर चलता है ना, फिल्टर, स्नैपचैट का बड़ा फिल्टर चलता है, हमारे नौजवान लड़के लगा लेते हैं। एक लड़का मेरे साथ सेल्फी ले रहा था, कोई फिल्टर उसने यूज किया, ऐसा लग रहा था होंठों पे लिपस्टिक, मैंने कहा भाई पहले हटा इसको तू, अजीब व गरीब शक्ल आने लगती है। एक साहब ने मेरा फोटो मुझे को भेजा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, कहा मौलाना आपके ऊपर बड़ी बड़ी दाढ़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा मेरा ये फोटो आपको कहां से मिला? बोले मैंने एडिट किया है, फिल्टर किया है। तो फिल्टर करके आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि फोटो को फिल्टर मत करो, अपने आप को फिल्टर करो। इंसान दुबला होता है, जिम जाता है कि मेरी बॉडी सही हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान की ताकत है तो आप दुबले पतले भी हैं तब भी अल्लाह के प्यारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बने तभी अल्लाह के प्यारे बनेंगे। हाँ, गुटखा खा करके अपने आप को दुबला मत करना। ये जितने गुटखा खाने वाले लड़के ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक मुक्का मारा वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्का मारा मर गया वो आदमी। और आजकल हमारा नौजवान गुटखा खा खा करके इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी को मुक्का मारेगा तो खुद ही गिर जाएगा। तो गुटखा खा करके अपने आप को बर्बाद मत करो। बाज लोग कहते हैं साहब गुटखा हराम नहीं है, तंबाकू हराम नहीं है, बीड़ी हराम नहीं है। क्यों हराम नहीं है? कहते मकरूह है। तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा को जो लोग मकरूह कहते हैं वो दीन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये तमाम चीजें आपके शरीर को बर्बाद कर रही हैं, और जो चीजें आपके शरीर को बर्बाद करे वो हराम है, वो मकरूह नहीं है। माफ कीजिए, मकरूह किसको बोलते हैं? एक सवाल अभी मेरे पास, मेरी जेब में पर्ची रखी हुई है। एक साहब ने सवाल किया, मौलवी साहब जरा इस मसले को बयान कर दीजिएगा कि एक आदमी जंगिया पहनकर और गमछा रख करके साल की साल नमाज पढ़ाता है और मसला बयान करता है कि नमाज हो जाएगी। देखो, नमाज हो जाएगी एक अलग मसला है, और नमाज उसी हालत में पढ़नी चाहिए अलग मसला है। नमाज आप जब पढ़े तो बेहतरीन लिबास में पढ़ें, जो लिबास आप इज्जतदार का जो लिबास है, जो आप कहीं जाते हैं जो लिबास पहन के जाते हैं वो लिबास आप पहन करके नमाज पढ़ें। किसी के यहाँ शादी में जाना हो, आप जंगिया पहन के और गमछा रख करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे आप। प्रधान जी अपने घर पे आपको बुलाएंगे, आप बेहतरीन सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर, खुशबू लगाकर, तेल लगा करके सच संवर के जाएंगे? जाएंगे कब आप जंगिया पहनकर और गमछा रख करके? नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो और गमछा रख करके और जंगिया पहन करके नमाज पढ़ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। मकरूह उस अमल को कहते हैं जो मुस्तहब के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप जाते हैं, मुस्तहब यह है कि पहले दाहिना पैर अंदर डालें और फिर बायां पैर अंदर डालें, और मकरूह यह है कि आप पहले बायां डालें और बाद में दायां डालें। ये मकरूह है। जो चीज हराम है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें हराम है, ये मकरूह नहीं है, माफ कीजिएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दुबले पतले थे। एक बार वो पेड़ पे चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे। इतने दुबले पतले थे कि उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी, और सहाबे किराम देख करके हंस रहे थे कि देखो अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जरा देखिए अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली। आपने फरमाया कि तुम अब्दुल्ला की टांगों को पतला समझ करके मजाक उड़ा रहे हो,
لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی۔ اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا۔ اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اس کی ویلیو نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی، قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو۔ کہتے ہیں میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے۔ جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بند کر کے، سنور کر کے، میک اپ کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننا۔ صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی، نہیں جانتے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم ہے؟ کب پڑھتے ہیں بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین ایک مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے۔ بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے
کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے, قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے. ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے, ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں, اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے, چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے. ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد, جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ, جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے, آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. آپ غریب ہیں, صدقہ نہیں کر سکتے, دان نہیں کر سکتے, 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں, جتنی ہڈیاں ہیں, ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا. یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی تھی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا, جس کا نام قاسم بن محمد تھا. اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا, میں وہاں سے بازار چلا گیا, میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں. قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا. میرے بھائی آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے. قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں, وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے, انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رونے لگے. فبکا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے. اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے. بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا. تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج. میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے, کار چلا رہے تھے. راستے میں ایک جنگل آیا. اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا. جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا. گھپ اندھیرا. جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے, ہم کار کے اندر ہیں.
एसी चल रही है लेकिन लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया, तो हमारे दिल और दिमाग में डर की एक लहर दौड़ गई। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, हम कब्र के अंदर जब जाएंगे, हमारे माँ बाप हमको दफनाने के बाद, हमारे बच्चे हमको दफनाने के बाद, हमारे रिश्तेदार हमको दफनाने के बाद मिट्टी अपने हाथ से झाड़ करके चले जाएंगे। मुनकर नकीर आएंगे। उस कब्र की तारीकी में हमारे पास कोई मोबाइल का टॉर्च नहीं होगा जिसको हम जला सके, कोई एसी और कूलर नहीं होगा जिसकी हवा खा सके। मुनकर नकीर आएंगे और 3 सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मन नबियों का, माँ दीनों का। ऐ अल्लाह के बंदे तू बता तेरा रब कौन है, तू बता तेरा दीन क्या है, तू बता तेरे नबी कौन है। और ये 3 सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब विज्ञान और साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब हिस्ट्री और इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताब में नहीं मिलेगा, हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब मदरसा दारुल कुरान अजीजिया के जो बच्चे जिस किताब को पढ़ के हाफिज हुए हैं, इस किताब के अंदर मिलेगा। मेरे भाई, कुरान जवाब देगा इन तीनों सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे ये सवाल, इन सवालों का जवाब तुझे कैसे पता चला। तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह, आय अल्लाह मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, इसलिए मैंने इन तीनों सवालों का जवाब दिया है। तो मेरे भाइयों, उस किताब पर आप मेहनत करो। उस किताब के पढ़ने वाले यहां बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाइयों, मदरसों में पढ़ाने वाले इन मौलवियों को हकीर मत जानो। कमेटी के लोगों ने मुझको पर्ची दी है कि मौलवी साहब जरा चंदे के लिए बोल दीजिए, चंदा बहुत कम हुआ है। ये अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। इसी आपके शेरशाबादी समाज में फजूल कामों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मुशायरा हो जाए अभी लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई फजूल चीज हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई नाच गाना हो जाए, लाखों रुपया आप खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये साल भर के मदरसे का बजट आपके चंदे से चलता है। और आज अगर जलसे वालों को उर्दू भाषी मुकर्रिर से ये कहना पड़े कि चंदा कम हुआ है, आप ताउन की अपील कीजिए, तो ये हमारे और आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरे भाई। मैं तो यही कह सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, गुजारिश कर सकता हूं कि भाई ये मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो हो सके दिल खोल के ताउन करो। अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि जाना तो इस इदारे का भरपूर ताउन करके जाना कि इसी मकसद के लिए जलसा हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, मैं मेरे नबी की एक सुन्नत आपको बता रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी फैमिली की जरूरत को कुर्बान करके अपने मदरसे के स्टूडेंट की जरूरत को पहले पूरा किया है। आपकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम फातिमा था, उनको पता लगा कि मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास आई कि कुछ कोई एक नौकर मुझको मिल जाए, कोई एक नौकरानी मुझको मिल जाए, मेरे घर का कुछ काम आसान हो जाए। हजरत फातिमा की मुलाकात अल्लाह के रसूल से नहीं हुई। हजरत फातिमा ने अल्लाह के नबी को पैगाम अपना पहुंचा दिया हजरत आयशा के जरिए कि मेरे अब्बा है तो बता देना कि आपकी बेटी आई थी और गुलाम आए हैं, एक गुलाम आपकी बेटी को मिल जाए या एक लौंडी आपकी बेटी को मिल जाए तो बेटी का काम आसान हो जाए। अल्लाह के नबी शाम को आते आपको मालूम होता है कि आपकी बेटी गुलाम के लिए आई थी, नौकर के लिए आई थी। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियां बीवी बिस्तर पर बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर आते हैं और बिस्तर पे आकर के अपनी बेटी और दामाद के बगल में बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तू गुलाम लेने के लिए मेरे पास आई थी, तू लौंडी लेने के लिए मेरे पास आई थी। ऐ मेरी बच्ची, अभी तो मेरे
मदरसे के जो तलबा है, जो असहाबे सुफ़ा है, जो दीन हासिल करने के लिए जो मेरे गरीब सहाबा मस्जिद में रहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके जीने का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी बच्ची, इन गुलामों को बेच करके पहले मैं उनका इंतजाम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बेटी को क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने पहले अपनी बेटी की जरूरत को पूरा नहीं किया, पहले अपने मदरसे के बच्चों की जरूरत को पूरा किया। हकीर न जानो इन मदरसे के बच्चों को। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का स्टूडेंट है। उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। आपकी नजर में साइंस पढ़ाने वाले की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 20,000। आपकी नजर में गणित पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 15,000। और कुरान पढ़ाने वाले टीचर की 10,000, 8,000, 6,000। अभी बंगाल में हमारा एक दोस्त रहता है, एक मदरसे में पढ़ाता है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है, वह इमाम को भी कुछ सैलरी देती है। बेचारा अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराता है, मदरसे में भी पढ़ाता है। प्राइवेट मदरसे के जो नाजिम होते हैं, जो कमेटी होती है, जो सेक्रेटरी होती है, वो अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा डिक्टेटर समझने लगती है। उस मदरसे की कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि मौलवी साहब, आप हमारे मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। का क्या मतलब? कहा 2 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर शाम को हॉस्टल की निगरानी भी आपको करना है, रात भी यहीं गुजारना है। हम आपको 12,000 सैलरी देते हैं, आपसे सारा काम लेंगे। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं इमाम भी हूं अपने मोहल्ले की मस्जिद का, मैं डेली आता जाता हूं, मेरा ख्याल करो। मैं रमजान में इतनी मेहनत से चंदा लाता हूं, मेरा ख्याल करो। कहा नहीं, कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। डिक्टेटरशिप चल रही है मदरसों की मैनेजमेंट के अंदर, और इन प्राइवेट पढ़ाने वाले गरीब असातिज़ा और मुअल्लिमीन पर बड़ा जुल्म भी होता है मेरे भाइयों। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाओ, किसी को हद से ज्यादा दुख न दो। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, इनका मकाम बहुत ऊंचा है, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनको अच्छी तनख्वाहें दो। और मैंने एक बात और कही थी, आपके इसी सीमांचल के इलाके में प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि आज मस्जिदों के इमाम की रहने की जगह नहीं है। हमारे इसहाक भाई आए हैं, खेड़िया हाट में इनका मस्जिद के इमाम है। इनके कमरे में मैं जाता हूं, छोटा सा कमरा है, शादी हो चुकी है, फैमिली को लेकर नहीं रह सकते। कितनी मस्जिदें हैं जहां इमाम को रहने के लिए जो कमरा मिलता है, वो कमरा इतना छोटा होता है कि इमाम साहब बेचारे पूरा पैर फैला दे तो कमरा पूरा फुल हो जाए। इमाम साहब के बीवी बच्चे कहां रहेंगे? नहीं साहब, इमाम साहब बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बीवी बच्चे आराम से अपने घर में रहेंगे। आप पसंद करेंगे कि आप जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आप जिंदा हैं और आपकी बीवी बेवा हो जाएं? और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारे मदरसों से जो कांड होते हैं, जो वाकयात होते हैं बदफेली के और हराम कामों के, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे मदरसों के टीचरों को फैमिली से दूर रखा जाता है। मेरा बस चले तो हर मदरसे में यह कानून लगा दूं कि जितने भी टीचर रहेंगे फैमिली के साथ रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, उनके बीवी बच्चों के साथ उनका इंतजाम किया जाए, वरना इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। 6-6 महीना इंसान शादीशुदा है, बीवी बच्चे वाला है, बीवी से दूर रहेगा, शैतान तरह तरह के ख्यालात डाल सकता है, शैतान गलत रास्ते पर डाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये सहाबा का जमाना नहीं है, ये ताबईन का जमाना नहीं है। अपनी मस्जिदों के इमाम को अगर गंदगी से बचाना चाहते हो, अपने मदरसे के टीचरों को गलत काम से बचाना चाहते हो, तो उनको फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। आज अगर आपकी कमाई अपने लिए है, अगर आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन घर बनाते हो, तो मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले इन टीचरों के लिए भी आपको फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। आज अफसोस होता है मुझे मेरे भाई, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं सीमांचल में, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं,
دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے, لائٹنگ کی گئی ہے, کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں, اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے, کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے. اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے, لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے, مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے. یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو. آپ جلسہ مت کراؤ. آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں, 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں, 10 جلسے ہوں, اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں, دین پھیلانے کے لیے ہو. کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے, کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے, کوئی بے پردگی نہ ہو, قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو. اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر, انڈیویجول طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے. مگر مسئلہ وہی ہے, ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے, زبان پر وہی لائن آتی ہے, وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے. جہالت ویسی ہی ہے, غربت ویسی ہی ہے, دین سے دوری ویسی ہی ہے, بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے. ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے, قرآن کو سننا کمال نہیں ہے, قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو, ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا. ان کے دربار میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب, کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے, کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو, جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو. اے عمر یہ انسان جاہل ہے, اس کے منہ نہ لگیے, اس کو نظر انداز کر دیجئے. جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے, حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری کی روایت ہے, وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت عمر کی عادت تھی, اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا, حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے. میرے عزیزوں, قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, مسجدیں آج ویران ہیں. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ, اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں. قرآن کہتا ہے ولا یبدین زینتہن, عورتیں بے پردگی نہ کریں, اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ, اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو, ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ, ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لیدبروا آیاتہ, قرآن تدبر کرنے کے لیے, قرآن غور کرنے کے لیے ہے. میرے عزیزوں, ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح, 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے, اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے, انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے, جو بھاشا آپ کو آتی ہے, اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ, میں زیادہ نہیں بولتا, آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو. میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو, وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی, لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو. میرے بھائیوں,
آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو, آپ غور کریں گے, محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, بزنس آپ کرتے ہیں, کاروبار آپ کرتے ہیں, کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے, لاس بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے, ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ, اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور, قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے, ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے. یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں, قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں, تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا. لیکن ہاں, اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں, کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے, قرآن پر ہم محنت کریں گے, کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے, کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے, کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے, کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے, تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے.